وہ عورت جس نے بچوں کو بڑوں کو تیار کر کے کربلا کے میدان میں بھیجا، اور کیا خوب وہ جانتی تھی کہ یہ واپس زندہ کبھی نہیں لوٹیں گے۔ اس عورت کے صبر کی مثال ہم کیا بیان کریں، جس کی زبان نہیں بولی لیکن ان کی خاموشی اس طرح بول رہی تھی، اور آج بھی ہمارا دل اس طرح محسوس کر رہا ہے۔ اگر اس دنیا میں موجود تمام کاغذ اکٹھے کر لیے جائیں اور تمام پین خرید لیے جائیں، شاید ہم اس صبر کو لکھنے کے واسطے بیٹھیں، ہماری زندگی ختم ہو جائے، لیکن ان کا صبر، ان کا ضبط، ان کی خاموشی کی وہ آوازیں ہم کبھی نہ لکھ سکیں۔ وہ عورت جو نفس کامل پر جیتا جاگتا ثبوت تھی، وہ عورت جو جناب مولا حسین کی بین تھی، وہ عورت جو جناب مولا علی شیر خدا کی بیٹی تھی، وہ عورت جس کی خاموشی سے باطل کے سینے چھنی ہو گئے۔ آج اور قیامت تک جو لوگ حق پر چلیں گے، اگر انہیں بظاہر ناکامی نظر آ رہی ہے تو وہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی سیرت پڑھیں، ان کا صبر و ضبط دیکھیں، وہ کیسے اللہ کی رضا میں راضی تھی۔ وہ عورت جس نے اپنے بھائی کو گھوڑے پر بٹھا کر کربلا کی طرف بھیجا اور واپس ان کی لاش آئی۔ آج ہم بات کر رہے ہیں بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی، کہ ان کی خاموشی کیسے آواز بنی، ان کے ایکشن آج تک بلکہ قیامت تک آنے والی عورتوں کے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ کیسے وہ حق پر ہوتے ہوئے بظاہر ناکامی سے گھبرائی نہیں، کیسے وہ ایک چٹان بنی، کیسے انہوں نے کئی یزیدوں کا مقابلہ کیا، کیسے جب ان سے چادریں چھینی گئی تب بھی وہ اللہ کی رضا میں راضی رہیں۔ اگر آپ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے خطبے پڑھیں اور دل سے محسوس کریں تو آپ کو پتہ چلے گا، جب انہوں نے اپنی زبان کھولی، جب انہوں نے بولنا شروع کیا تو وہ کوئی احتجاج نہیں تھا، بلکہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے وہ جملے اللہ کی رضا سے، اللہ کی معرفت سے، وہ خنجر تھے جو یزیدوں کے دلوں میں جا کر کھبے، اور آج یزید مردہ ہے اور حسین زندہ ہے۔ اگر بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے وہ خطبات نہ ہوتے تو آج ہم یزید کو ملعون نہ کہتے۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہ مقام رضا پر فائز تھی، نفس کامل پر فائز تھی۔ بظاہر ان کا پورا کنبہ لٹ گیا، ان کا گھر ختم ہو گیا، ان کا بھائی شہید ہو گیا، ان کے بچے شہید ہو گئے، لیکن پھر بھی ان کی باتوں میں، ان کی خاموشی میں ایسی طاقت تھی جو وہ کئی یزیدوں کو ہلاک کر سکتی تھی، اور ان کی خاموشی نے، ان کے ایکشنز نے، اور جب وہ اللہ کی رضا سے بولی تو ان آوازوں نے اس یزید کو تا قیامت تک مردہ کر دیا، اور جناب مولا حسین اور کربلا کے تمام لوگوں کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے دنیا میں ایک ایسی مثال قائم کر دی جو ان سے پہلے نہ کوئی عورت قائم کر سکی، اور شاید نہ ان کے بعد کوئی عورت قائم کر سکے۔ جب بھائی شہید ہو گئے، جب بچے شہید ہو گئے، یعنی پورا کنبہ شہید کروا بیٹھی، لیکن پھر بھی ان کی زبان میں یہی ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میں اللہ کی رضا میں راضی ہوں۔ آج ان عورتوں کو ہم مشورہ دیتے ہیں، اگر آپ حق پر ہیں، اگر آپ پر ظلم ہو رہے ہیں تو آپ جناب بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی سیرت پڑھیں، آپ کربلا کا وہ واقعہ پڑھیں، آپ دیکھیں کہ بظاہر ناکامی کی وجہ سے بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے قدم نہیں ڈگمگائے، ان کا صبر پہاڑ سے بھی بڑا تھا، وہ اللہ کی رضا میں راضی تھیں۔ کیسے انہوں نے یزیدوں کو شکست دی اور رہتی دنیا تک جناب مولا حسین کو امر کر دیا، اپنے خطبات کو امر کر دیا۔ انسان کا یہ وجود رہے نہ رہے، لیکن اس کا کردار ہمیشہ زندہ رہے، یہ ہمیں بی بی زینب نے سکھا دیا۔ بی بی زینب کا صبر اور خطبات ہمیں سکھاتے ہیں کہ بظاہر ناکامی کو، وقتی ناکامی کو کیسے حتمی کامیابی میں بدلا جاتا ہے۔ آج کون آدمی ہے جو یزید کو ملعون نہیں سمجھتا اور حسین علیہ السلام کو امر نہیں سمجھتا؟ ہماری دعا ہے کہ تمام انسانوں کو بی بی زینب جیسا صبر عطا کر، اور تمام بہنوں کو، بیٹیوں کو بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔
اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ہماری ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔